بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نور عشق سیریز کتاب شعور دل کی بیداری کے سفر میں چیپٹر نمبر 8 کو ڈسکس کریں گے، جس کا عنوان ہے باطنی سکون کی حالت۔ جیسے جیسے دل زیادہ بیدار اور منظم ہوتا جاتا ہے، اندر ہی اندر ایک باریک سی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ روحانی سفر کے ابتدائی مراحل میں سالک اکثر شدید جذبات کا تجربہ کرتا ہے۔ کبھی گہری نرمی کے لمحات، ذکر کے دوران آنسو، روحانی گفتگو میں جوش یا کسی اندرونی الہام کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ یہ لمحات یقیناً قیمتی عطیات ہوتے ہیں۔ یہ دل کو بیدار کرتے ہیں اور سالک کو راستے پر قائم رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ لیکن جذباتی شدت ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ اگر یہ مسلسل رہے تو دل تھک جاتا ہے۔ اسی لیے وقت کے ساتھ یہ لہریں پرسکون ہونے لگتی ہیں، جذباتی اتار چڑھاؤ کم ہو جاتا ہے اور کیفیتیں زیادہ نرم اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالک اس مرحلے پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ خود سے پوچھنے لگتے ہیں کہ مجھے پہلے جیسی شدت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ کیا میرا تعلق کمزور ہو گیا ہے؟ کیا میں وہ کیفیت کھو رہا ہوں جو پہلے تھی؟ لیکن یہ کمی نہیں، بلکہ پختگی ہے۔ یہ راستہ جذباتی کیفیت سے نکل کر اندرونی سکون کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ باطنی سکون کا مطلب خالی پن نہیں ہے، نہ بوریت ہے اور نہ ہی روحانی خشکی ہے، بلکہ یہ سکون کی ایک گہری صورت ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ذکر ایک شعلے کی طرح ہوتا ہے، روشن، متحرک اور جذباتی۔ لیکن اس مرحلے میں ذکر ایک مستقل روشنی بن جاتا ہے۔ یہ بے قابو نہیں ہوتا، نہ توجہ کا مطالبہ کرتا ہے، بلکہ بس قائم رہتا ہے۔ یہ سکون دل کو آرام دیتا ہے، ذہن کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے، مسلسل تحریک کی ضرورت گھٹ جاتی ہے۔ دل اب روحانی تجربات کی تلاش میں نہیں رہتا، بلکہ سادگی کے ساتھ جینے میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ خاموشی پرسکون ہو جاتی ہے، مختصر ذکر کافی لگتا ہے، اور تنہائی بھی غذا بن جاتی ہے۔ یہ مرحلہ اکثر سالکین کو حیران کر دیتا ہے، کیونکہ کسی ڈرامائی کیفیت کی طرح محسوس نہیں ہوتا۔ یہ عام سا لگتا ہے، لیکن اسی سادگی کے اندر استحکام چھپا ہے۔ نفس اکثر شدید تجربات کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ سالک کو خاص ہونے کا احساس دیتے ہیں، جیسے کشف، شدید جذبات، ڈرامائی روحانی کیفیات آسانی سے انا کو غذا فراہم کر سکتی ہیں۔ لیکن سکون نفس کو غذا نہیں دیتا، بلکہ اسے عاجز کرتا ہے۔ جب دل ٹھہر جاتا ہے تو اسے کسی چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، نہ روحانی تجربات دکھانے کی خواہش رہتی ہے، نہ خود کو ترقی یافتہ ظاہر کرنے کی طلب۔ دل بس آرام میں آ جاتا ہے، اور یہی آرام گہری آگاہی کو جنم دیتا ہے۔ جذباتی لہروں کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے سالک زمین سے جڑ جاتا ہے۔ رد عمل سست ہو جاتے ہیں، ذہن زیادہ صاف ہو جاتا ہے، اور یہ وضاحت ایک اہم حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کے قرب کی اصل کیفیت ہمیشہ پرجوش نہیں ہوتی، اکثر یہ ایک خاموش یقین ہوتی ہے، ایک پرسکون اعتماد، ایک مستحکم صبر، اور حالات کے سامنے نرم سی تسلیم۔ بیدار دل اس خاموشی میں جینا سیکھ لیتا ہے۔ باطنی سکون کی ایک علامت اندرونی کشمکش کا کم ہو جانا بھی ہے۔
ابتدائی مراحل میں ذہن اکثر خود سے بحث کرتا ہے، خیالات آپس میں ٹکراتے ہیں، جذبات تیزی سے اٹھتے ہیں اور دل مختلف سمتوں میں کھینچا رہتا ہے۔ لیکن جب سکون پیدا ہوتا ہے تو ذہن منظم ہونے لگتا ہے، فیصلے واضح ہو جاتے ہیں، جذبات جلد گزر جاتے ہیں اور بے چینی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں مشکلات، غلط فہمیاں اور تکلیف دہ لمحات آتے رہتے ہیں، لیکن دل اب آسانی سے بوجھل نہیں ہوتا، زیادہ مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ سکون انسان کو موجودہ لمحے کا زیادہ شعور بھی دیتا ہے۔ ماضی میں کھو جانے یا مستقبل کی فکر کرنے کی بجائے دل اسی لمحے میں رہنا سیکھ لیتا ہے۔ سانس بھی محسوس ہونے لگتی ہے، ماحول واضح ہو جاتا ہے اور ہر لمحہ معنی خیز بننے لگتا ہے، حضوری بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے سالک اس مرحلے پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ شدید تجربات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کمی ہے، اس لیے وہ نئے طریقے، نئی مشقیں یا زیادہ شدت والے اعمال تلاش کرتے ہیں۔ لیکن شدت کو زبردستی پیدا کرنا سکون کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کی بجائے سالک کو اس خاموشی پر اعتماد کرنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سکون بھی اسی راستے کا حصہ ہے۔ جیسے درخت زمین کے اندر خاموشی سے بڑھتا ہے پھر اوپر ظاہر ہوتا ہے، ویسے ہی دل بھی اندر ہی اندر خاموشی سے نشو و نما پاتا ہے۔ سب سے گہری تبدیلیاں اکثر سب سے کم ڈرامائی ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ دل بغیر احساس کے صبر کرنے لگتا ہے اور گفتگو بغیر کوشش کے زیادہ نرم ہونے لگتی ہے۔ رد عمل بغیر جدوجہد کے زیادہ حکیمانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں اس بات کی علامت ہیں کہ روح کی بنیاد مضبوط ہو رہی ہے۔ باطنی سکون دل کو مزید گہری سپردگی کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ جب ذہن پرسکون ہو جاتا ہے اور نفس کی آواز مدھم پڑ جاتی ہے تو دل اللہ پر مکمل اعتماد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مسلسل سوالات کم ہونے لگتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے کی بجائے دل یہ کہنا سیکھ لیتا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، چاہے میں ابھی اسی سمجھ سکوں یا نہ سکوں۔ یہی اعتماد سکون پیدا کرتا ہے، اور سکون روحانی راستے کا ایک عظیم ترین عطیہ ہے۔ یہ وقتی جذباتی جوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ خاموش استحکام ہوتا ہے جو حالات کی تبدیلی کے باوجود قائم رہتا ہے۔ باطنی سکون سفر کا اختتام نہیں، بلکہ وہ زمین ہے جس پر گہری آگاہی پروان چڑھتی ہے۔ جب دل ٹھہر جاتا ہے تو وہ قبول کرنے والا بن جاتا ہے، ہدایت کے لیے، حکمت کے لیے اور اللہ کی لطیف موجودگی کے لیے۔ اور اسی خاموشی میں سالک ایک خوبصورت حقیقت دریافت کرتا ہے۔ اللہ کی قربت ہمیشہ شدت کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی، کبھی یہ ایک نہایت نرم اور خاموش سکون کی صورت میں آتی ہے، اتنی لطیف کہ آسانی سے نظر انداز ہو سکتی ہے، لیکن جب پہچان لی جائے تو یہ دل کی سب سے قیمتی کیفیتوں میں سے ایک بن جاتی ہے۔